بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، ابھی حال ہی میں ایک خاتون نے اسمبلی میں ایک بیان کیا ہے۔ خاتون ہے یا مرد ہے نہ جانے کیا ہے، بہرحال اس نے بیان دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کیونکہ حضور یروشلم کی طرف یعنی خانہ بیت المقدس کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف مڑ کے نماز پڑھتے تھے، تو آرڈر ہوا کہ آپ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف مڑ کر نماز پڑھیے۔ آگے وہ کہتی ہے یا کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، یہودیوں کا قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہوگا اور مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہوگا۔ یہ اس نے اپنی طرف سے ایک نتیجہ نکالا۔ میں سمجھتا ہوں بھری اسمبلی میں کسی کا نہ بولنا یہ بھی مجرمانہ غفلت کی نشانی ہے کہ کیا سارے بے حس ہیں، بے علم ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ قرآنی آیات کے ساتھ اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور چپ سادے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی اچھی خانقاہوں والے، اچھے مدارس والے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ بھئی یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ جو ارادہ فرماتے ہیں نا کہ بیت المقدس کی جگہ جو ہے وہ قبلہ ہمارا بیت اللہ ہونا چاہیے، خانہ کعبہ ہونا چاہیے، تو یہ انداز کو ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب قبلہ وہ کر دیں گے جو آپ کی مرضی ہوگی، جہاں آپ راضی ہوں گے، جہاں آپ خوش ہوں گے۔ یہ کہتی ہے حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے خانہ کعبہ جو ہے اس کی طرف مڑ کے نماز پڑھی اور اللہ نے آرڈر دیا۔ استغفر اللہ العظیم، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ تو ہوا ہی اس لیے تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ ایک تو حضور کی خوشی کے لیے، یہودیوں کی خوشی کے لیے نہیں، حضور کی خوشی کے لیے فرمایا جدھر تو چاہتا ہے محبوبہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ ابھی نماز کے دوران نماز کا انتظار بھی نہیں کرنا کہ ختم ہوگی تو پھر ہم کوئی اعلان کریں گے، نہیں، نماز کے اندر ہی منہ موڑ لے۔ یہ اصل میں حق و باطل کا فرق کرنا تھا۔ نمبر ایک تو یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اطاعت کی، اور وہ لوگ جو کافر تھے، وہ لوگ جو اہل کتاب تھے، ان لوگوں کا بھی پتہ چلنا تھا نا کہ وہ جو تورات کے ماننے والے تھے، وہ جو یہودی تھے، وہ جو عیسائی تھے، جو انجیل کے ماننے والے تھے، تو چونکہ تورات و انجیل میں تو صاف نشانیاں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف مڑ کے نماز پڑھا کریں گے اور پھر وہ بیت اللہ کی طرف مڑ کر نماز پڑھیں گے۔ تو اب جو لوگ انجیل اور تورات کے ماننے والے اور جاننے والے ہیں وہ تو صرف نظر کر نہیں سکتے، اور جب صرف نظر نہیں کر سکتے اور ان کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام نبی آخر الزماں ہوں گے، اور وہ نبی آخر الزماں بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھیں گے اور پھر بیت اللہ کی طرف پڑھیں گے، تو وہ فوراً ایمان لے آئیں گے۔ پھر وہ یہودی نہیں رہیں گے، وہ عیسائی نہیں رہیں گے، بلکہ امت محمدی میں شامل ہو جائیں گے کلمہ محمدی پڑھ کے۔ اور اس نے کیا سے کیا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا کعبہ ہے، قبلہ ہے، اور بیت المقدس جو ہے وہ مسجد اقصیٰ یہ یہودیوں کے لیے جو ہے نا کعبہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی زمین کا بٹوارہ ہو رہا ہے جو یہ آپ کی زمین ہے، بڑے بیٹا آپ کے لیے یہ زمین ہے اور چھوٹے بیٹے آپ کے لیے یہ زمین ہے۔ یہ زمین کا بٹوارہ نہیں ہے، یہ دین ایک ہی ہے، جسے دین الاسلام کہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک ہی ہے۔ دین یہودیت یہ دین اب حضور علیہ السلام کا ہی کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اب نہ کوئی نصرانی کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کوئی عیسائی رہ کے کامیاب ہو سکتا ہے، وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو محمدی ہو جائے، بس۔ اب یہ نہیں کہ اب یہ کہہ دیا جائے کہ فلانے کا کعبہ وہ ہے فلانے، یہ تو جاہلوں والی باتیں ہیں، یہ تو بے علموں والی باتیں ہیں، یہ تو قرآن پاک پر افتراء ہے۔ پھر یہ کہتی ہے یا کہتا ہے کہ ہم یہودیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ڈیگریڈ کرتے ہیں، جبکہ نماز میں آل ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ کوئی ایسی ورس یعنی آیت نکالیں کہ جس سے اتحاد ہو جائے، امن ہو جائے۔ بڑی انسانیت کی انہوں نے جو ہے نا بات کی ہے، واہ جی واہ۔ بھائی آل ابراہیم سے مراد کیا ہے یہ پتہ ہے تمہیں؟ آل لازمی نہیں ہے کہ وہ اولاد ہی ہو، اولاد کے لیے الگ لفظ ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن عربی زبان میں۔
تو یہاں قرآن پاک میں ایک جگہ موجود ہے کہ آل فرعون کی آل، تو وہ فرعون کے تو بیٹا بیٹی ہی نہیں تھے، تو کون سی آل؟ وہ اس آل سے مراد ہے متبع، فرما بردار، پیروی کرنے والے۔ تو یہاں بھی مراد یہی ہے بلا تمثیل و بلا تشبیہ کہ جب ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد بولتے ہیں، یا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آل ابراہیم بولتے ہیں، تو وہاں آل ابراہیم سے مراد اور آل محمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے متبع فرما بردار، اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے متبع فرما بردار۔ اور آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ کا ماننے والے ہوگا، اور وہ کلمہ محمدی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے آل ابراہیم ہیں، اور اگر وہ متبع نہیں ہے محمد رسول اللہ کے تو ان پر درود نہیں بھیجا جاتا۔ یعنی حضور علیہ آج کے زمانے میں انہی پر ہم درود بھیج رہے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے متبع ہیں۔ یہ ہے آل ابراہیم۔ اللہ کریم سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ درد بھری بات یہ ہے کہ یہ ان جیسے یہ محترم یا محترمہ جو بھی ہیں، یہ آ کے اسمبلی میں جو ہے وہ یہودیوں کے حق میں بات کر رہی ہیں، اس کرب والے ماحول میں کہ جب مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اس وقت یہ ان کے حق میں بات کر رہی ہے۔ کس کے؟ اسرائیل کے حق میں، یہودیوں کے حق میں۔ کیسے بانی پاکستان یعنی قائد اعظم محمد علی جناح تو اس طرح نہیں کہ وہ تو کہتے ہیں اسرائیل یہ تو ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اس نے، اس کو تو ہم مانیں گے ہی نہیں کبھی۔ تو بھائی شرعی طور پہ ہم دیکھو نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک گروہ ہمیشہ ان یہودیوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں صبح قیامت تک انشاءاللہ جنگ کرتا رہے گا، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور کفار کا خاتمہ ہو جائے گا، دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پوری کائنات میں اسلام کا پھریرا لہرایا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ تو لہذا آج جو مجرمانہ غفلت کیے خاموش بیٹھے ہیں عالم اسلام کے لوگ، خصوصاً ہمارے پاکستان کے، یار اگر تم سے نہیں لڑا جاتا، تم نہیں جاتے تو ہمیں آگے شیلڈ کے طور پہ پیش کر دو، ہم آج حاضر ہو جائیں گے، ہم اپنی گردنیں تو دے سکتے ہیں نا۔ اگر ہم نے ٹریننگ نہیں کی ہوئی، بہت زیادہ ہم نے کوئی مراعات حاصل نہیں کی ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہم ناموس رسالت کے لیے، ناموس دین کے لیے کچھ تو ہم اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ اے اہل اقتدار، چاہے کسی بھی ملک کے ہوں جو ہمارے اسلامی ملک ہیں، اور خاص کر ہمارے ملک کے اہل اقتدار سے گزارش ہے کہ یہ تمہارے اقتدار کے نشے ختم ہونے والے ہیں۔ یہ عارضی زندگی ہے، دائمی زندگی یہ ہے کہ جو ٹانگوں سے معذور آدمی ہو، ایک تو بابا خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات نہیں کر رہا، وہ ٹانگوں سے معذور آدمی جو فلسطین کا جو گلیل کی طرح ایسے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے پتھر جو ہے وہ مارتا ہے، خدا کی قسم وہ بزبان حال اعلان کر رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ ٹانگوں والوں تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے، کہ میں اس حالت میں بھی مصطفیٰ کے دین کے لیے کس طرح جان تک دے رہا ہوں، اور تم ٹانگیں ہوتے ہوئے بھی تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد جہاد جہاد، صرف اس کا ایک ہی علاج ہے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو بھی پیش کریں، اپنی 45 جو ممالک کا اتحاد ہے اسے بھی سامنے رکھیں، زبان سے کہہ دینا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ماں کی عزت لوٹ رہی ہو، بہن کی عزت لوٹ رہی ہو، بیوی کی لوٹ رہی ہو، اور آپ کہیں میری بہن بے شک آپ کی عزت لوٹ رہی ہے لیکن میں ذرا آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ساتھ کھڑا ہوں یہ تو میں کہوں تو چلو بات بنتی ہے، بھائی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، ہم اس طرح نہیں ہیں، تو اہل اقتدار اور حکمران اس طرح کہیں تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔